سنی نے سنا، سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق ہے نا. سنی کتنے خوش ہوتے ہیں حضور کے نام سے اور ان کو اچھا لگتا نہیں. تو شرک، ہم جو کمال اللہ کے لیے مانے بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانے تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے تو پھر برابری نہیں ہوگی. جب برابری نہیں تو شرک بھی. اللہ کا ہر کمال ذاتی، اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کمال مانتے نہیں. یہ جو بات بات پر شرک کہتے ہیں نا، ان کے شرک کے فتوے انہی تک ہیں، ان کو شرک کی تعریف بھی معلوم نہیں. قاطع رحم، یہ بڑا اہم مسئلہ آج کل کا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ دار روٹ جاتے. انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی جی، میں گیا تو پوچھا نہیں جی، سیدھے منہ بات نہیں کی جی، وہ جی دوسرے کو اچھی کرسی پہ بٹھایا، مجھے جناب وہاں باہر بٹھا دیا. رشتہ ڈالا تھا جی، پسند نہیں آیا، دوسروں کو دے دیا، دے کے توڑ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں ہمیشہ کے لیے بول چال میل جول بند کر دیتے ہیں. لڑکی لڑکے میں نہیں بنی، ایک کی سائڈ، لڑکی والے لڑکی کی سائڈ لے لیتے ہیں، لڑکے والے لڑکے کی سائڈ. حقیقت پہ نہیں جاتے. اور نہیں جی ہماری تو بیٹی کی زندگی برباد کر دی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے کو انہوں نے خراب کر دیا. بول چال میل جول بند. ایسا ہے الا ماشاء اللہ نہیں. پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے، بول چال میل جول بند. بغیر شرعی عذر کے میل جول بول چال بند کرنا، جو ایسا کرتا ہے اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی اگر سچی توبہ نہ کرے. اور یہ بیماری عام ہے، یہ بیماری اونچی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض، یوں کیوں کہہ دیا، یوں کیوں کر دیا. برا حال ہے، برداشت تو رہی نہیں. اور غیروں پر اعتبار، ہر جھوٹے پر یقین، سچے پر کوئی یقین نہیں. اگلا قسم اٹھائے سچ گئے پھر بھی نہیں ماننا. نہ مانو، کیا لے لو گے بھائی؟ دنیا ہے، 2 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی، اس کے بعد اندھیری رات. نہ مانو. اب یہاں سنو، یہ جو بلا وجہ بول چال میل جول بند کرتے ہیں، نہ ان کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول. میرا نہیں بیان، حدیث ہے. نہ فرض قبول نہ اونچی. اور یہ بیماری ہم میں بہت زیادہ، جن سے رحمی رشتہ، ہاں عقیدے کی خرابی ہے یا کوئی شرعی وجہ ہے، اس کی وجہ سے بول چال بند ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ حدیث شریف ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ میل جول بول چال بند نہ رکھے. حضرت امام حسن امام حسین دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار بھائی تھے، کسی بات پر ہو گئی انبن، بول چال میل جول بند. 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد دونوں بھائیوں کا آمنا سامنا ہو گیا، مسجد میں آمنا سامنا. حضرت امام حسین چھوٹے ہیں عمر میں 1 سال. عرض کی بھائی جان، حضور کا ارشاد ہے نانا جان کا کہ 3 دن سے زیادہ میل جول بول چال بند نہیں رکھنا چاہیے، اور جو میل ملاپ میں پہل کرے گا، صلح میں پہل کرے گا، وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. تو آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، آپ ہی مجھے گلے لگا لو. دیکھو کتنا پیارا انداز. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ہمارے سامنے. تو یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے تو سچی توبہ کرے، ورنہ اس کی بھی آج کی رات بخشش. کینہ ور مسلمان کے لیے سینے میں کینہ رکھنا، جو بے ایمان ہے ان کے لیے رکھنا ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے ان کے لیے سینے میں محبت ہو سکتی، کیونکہ ارشاد ہے محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو، ورنہ ایمان مکمل نہیں. فقط استکمل الایمان. حدیث شریف ہے کہ محبت اللہ کے لیے، کسی سے بغض بھی ہو تو اللہ کے لیے. مسلمان ہو کر مسلمان کا کینہ رکھے، مسلمان ہو کر مسلمان کا کینہ رکھے، اور کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے تو ایسے شخص کی بھی بخشش ایسی رات میں نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کرے. جو بدعقیدہ ہے، اللہ رسول کے دشمن یا گستاخ، ان کا کینہ رکھنا تو ضروری ہے.
ان کی محبت رکھی جا سکتی نہیں. لیکن مسلمان کے لیے مسلمان کے سینے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی رنجش ہے بات کرو, ختم کر دو, لیکن دل میں میل رکھ کے اپنے آپ کو خراب نہ کرو. اور نیکوں کے لیے اگر یہ میل آ جائے تو یہ برباد کر دیتا ہے. نیکوں کے لیے میل آ جائے تو برباد کر دیتا ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کسی کی زبان سے اللہ والے کی گستاخی جب ہوتی ہے نا, تو کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کے پول کھولنے ہوتے ہیں, اس بندے کے پول, اس کو رسوا کرنا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت. رشوت لینے والا, آج کل اوپر کی کمائی کہتے ہیں اس کو, نام رکھ لیے ہیں لوگوں نے نئے. جی یہ تنخواہ کتنی ہے؟ جی تنخواہ تو 5-6 ہزار, اوپر کی کمائی اچھی ہے, تو اس کا نام اوپر کی کمائی رکھ دیا. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کیا ہیں؟ حدیث سنی ہوئی ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ حدیث تو یاد ہوگی. اور رکا کوئی اس سے؟ آپ کہیں گے صدر صاحب لیتے رہے تو ہم کیا چیز ہے, کیا صدر, کیا وزیر, کیا پولیس اور کیا دوسرے, سب اس امام میں سارے ہی ننگے. تو سچی توبہ کرو. یہ اوپر کی یا نیچے کی کمائی یا دائیں بائیں کی کمائی نہیں ہے, یہ حرام ہے. کیا ہے؟ یہ آگ ہے. اگر آپ کو 4 پیسے مل رہے ہیں اور آپ اس کے کپڑے پہن رہے ہو یا کھانا کھا رہے, یہ آگ ہے. یہ آگ ہے. یہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی چین نہیں لینے دے گی. کم میں گزارا کر لو, بڑے پرانے پہ کے گزارا کر لو, مگر اس آگ کو قبول نہ کرو. بتا لینے والے, محصول لینے والے, ظالمانہ ٹیکس لینا, اگر حکومتیں لے رہی ہیں تو بھی, اور اگر کوئی دوسرے لے رہے ہیں تو بھی, ان کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی اگر سچی توبہ نہ. والدین کا نافرمان, والدین کو نوکر سمجھنے والے, ماں باپ کو خدمت گزاری کے لیے رکھنے والے, ارے گھر میں رکھ لو یار, گھر میں ذرا حفاظت بھی رہے گی, تھوڑا سا بچوں کی نگہداشت بھی کریں گے, اس کے بدلے کھانا ہی دینا ہے نا ان کو, ایسا سوچنے والے شرم کریں. آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہو, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ 1,00,000 آدمی آپ کا پیسہ گن نہ سکے, وہ آپ سب ماں باپ پر خرچ کر دیں تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ صدر بن جائیں, وزیر بن جائیں, لیکن ماں باپ کو بھی ہوش کرنی ہوگی. ماں باپ شکایت بہت جلدی کرتے ہیں, پرورش کیسے کی, حلال کمائی سے کی یا نہیں کی. ماں باپ کے اولاد پر 6-7 حقوق ہے. اولاد پر کتنے حقوق ہیں؟ ماں باپ کے اولاد پر کتنے؟ 6 یا 7. ماں باپ پر اولاد کے 80 حقوق ہیں جو ماں باپ کے ذمے ہیں اولاد کے لیے, اور ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہے. بس اتنا یاد کیا کہ ہم جو کہیں اف نہ کہو, تو ماں باپ بھی ویسے ہونے چاہیے جو شریعت سکھائیں, دین سکھائیں, بے حیائی نہ سکھائیں, غلط نہ سکھائیں, تربیت سے ہی کریں. اس کے بعد اگر بچے نافرمانی کرتے ہیں تو بچے مجرم ہیں. یاد رہے یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. سنیں گے؟ پہلے بھی سنائی ہوئی ہے بات, سنیں گے؟ سنا دوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محدث صحابی ہیں, حضرت عمر فاروق کے بیٹے, خود صحابی ہیں اور محدث صحابی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور حضرت عمر کے بیٹے. پسند کی لڑکی سے شادی کی, ایک لڑکی کو پسند کیا, کہا گھر والوں نے شادی کر دی. شادی کی پہلی رات, کیا کہتے ہو آپ؟ چلو جنہوں نے منا لی ہے وہ بتا دو, باقی کو نہیں پتا تو کیا کہتے ہیں؟ سہاگ رات. آپ کے یہاں عربی میں لیلۃ الزفاف, فرسٹ نائٹ, ویڈنگ نائٹ. بڑی تمنا ہوتی ہے لڑکی لڑکے میں, اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پلان سوچتے رہتے ہوں گے, بہت ڈیکوریشن کرتے ہیں, بہت خرچہ کرتے ہیں. صبح حضرت عمر مسجد تشریف لے گئے, فجر کی نماز پڑھ کے آئے گھر, بیوی سے آ کے پوچھا عبداللہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا اندر کمرے میں. فرمایا بلاؤ, آواز دی, آ گئے.
میں نے تمہیں فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں دیکھا. شادی کی پہلی رات. آپ کے ہاں تو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, خود اٹھیں گے آرام سے سونے دو, کیونکہ رات 2:30-3 بجے تک تو موویاں بنتی ہیں آپ کی, سوتے ہی اس وقت ہیں, تو کون اٹھائے, سونے دو, پرواہ نہیں, شریعت کی کس کو پرواہ. فرمایا تجھے صبح میں نے فجر کی جماعت میں نہیں دیکھا. ابا جان رات سستی ہو گئی, سونے میں دیر ہو گئی, میں نے فجر کی نماز وقت پر پڑھی ہے مگر گھر میں پڑھی ہے اور وقت پر پڑھی ہے, سستی کر گیا ہوں, مسجد نہیں آیا, گھر میں پڑھ لی ہے. فرمایا اس عورت کو طلاق دے دو جس نے آتے ہی تجھ سے جماعت چھوڑوا دی. اس کو قدموں پہ گرے, ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. فرمایا جیسا کہا ہے ویسا کرو. روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ابا جان ناراض ہو گئے, مجھ سے خطا ہوئی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سستی نہیں کروں گا, ایک بار معافی دلا دے. فرمایا جیسا باپ کہتا ہے ویسا کر. سنا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں, آج کسی باپ میں جرأت ہے, کسی بیٹے میں جرأت ہے اتنی بات کرے گا مجرم ہو جائے گا. تو ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ بھی صحیح ہوں اور اولاد بھی, دونوں کو معاملہ سیدھا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ سارا زور اولاد پہ ڈال دیں, ماں باپ بھی جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بھی درست کرنا ہوگا. اپنی جو غذا کھلا رہے ہو, جو تربیت کر رہے ہو, جو سکھا رہے ہو وہ بھی درست, لیکن اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے, ساری زندگی لگا دیں جو مرضی کر دیں, حق ادا ہو سکتا نہیں. بیہقی شریف میں حدیث موجود, حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا عشاء کی, میری ماں میرا نام لے کے بلاتی, میں نماز توڑ کے جاتا. کونین کے والی فرما رہے ہیں, میں نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں میرا نام لے کے آواز دیتی, میں نماز چھوڑ کے جاتا. اس سے اندازہ کریں, ہم نے تو صرف آرڈر دینا ہے, صبح 8 بجے میرے دوست آ رہے ہیں, فلانا آ رہا ہے, یہ چیز تیار ہونی چاہیے, یوں ہونا چاہیے. ہم تو یہی کرتے ہیں نا, اللہ ماشاء اللہ. اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہو ان کی وفات کے بعد, ان کے لیے اتنی نیکی کرو کہ ان کی روح خوش ہو جائے, ایصال ثواب اتنا کرو نیکی. لیکن زندگی میں موقع میسر ہے تو موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے, یہ بازار میں نہیں ملتے, ماں باپ بازار میں نہیں ملتے. اس نعمت کی قدر کریں, اور ماں باپ بھی اولاد کی تربیت کے معاملے میں ذرا اپنا خیال رکھے. 80 حقوق ہے, نہیں ہے یاد تو پڑھو, جانو کہ تم پر کیا حق ہے. اور وہ اولاد جو کہنا نہیں مانتی, نہیں ہم اپنی منمانی کریں گے, انڈیپینڈنس چاہیے, فریڈم چاہیے, لبرٹی چاہیے, ان کی غلط خواہشات پوری کریں, تو ایسے اولاد پھر پنپ سکتی اونچی. ہاں یاد رکھنا, یہ بہت نازک مسئلے. جی ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں یار, دیکھو یار, وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, قسمت کا حال بتانے والا. اگر تیری اتنی حالت ہے تو اپنی قسمت تو اچھی کر لے. بورڈ لگائے ہوئے ہیں اپنی مراد پائیے, محبوب آپ کے قدموں میں. اگر تیری اتنی شان ہے تو دکان کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, اپنا مسئلہ کیوں نہیں حل کر لیتا؟ وہ لڑکے کو بڑا شوق تھا امریکہ جانے کا, ہاتھ دکھایا, ہاتھ دیکھنے والے نے کہا دیکھ تیرے ہاتھ میں خاص لکیر نظر آئی ہے, مجھے 20 روپے دے تو بتاؤں گا. وہ زمانہ سستا تھا. لڑکے نے فوراً نوٹ نکال کے دیا. اس نے کہا تو 7 سمندر پار جائے گا. کتنے عرصے میں؟ 1 سال میں. لڑکا بڑا خوش ہو گیا, ہر ایک کو بتاتا پھر رہا میرے ہاتھ میں لکیر ہے, امریکہ جاؤں گا. اس زمانے میں لوگوں نے سمجھا تھا امریکہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, امریکہ جاؤں گا. سال گزر گیا, امریکہ کوئی نہ گیا. وہ پہنچ گیا نجومی کے بعد, تو نے 20 روپے لیے تھے. اس نے کہا ہاتھ دکھا. اس نے ہاتھ دے کے کہا ہو لکیر مٹ گئی ہے. انہوں نے کہا دیکھ ساری بات ہوتی ہے دانے پانی کی. بات ساری کس کی ہوتی ہے؟ دانے پانی کی. تو جو تیرے حصے کا وہاں دانا تھا نا, وہ امریکہ نے یہاں بھیج دیا ہے, اور پانی تو آگے پیچھے ہوتا ہی رہتا ہے. یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے, یہ پومسٹ, یہ نجومی جتنے ہیں, یہ بھی سچی توبہ نہ کریں تو آج کی رات بخشش اونچی. یہ بہت فیشن کا شوق ہے. اللہ کی پناہ, موسم اتنی جلدی نہیں بدلتا جتنی جلدی فیشن بدل جاتے ہیں.
وہ ایک صاحب تھے اپنی بیوی کے کپڑے بغل میں دبائے بھاگے جا رہے تھے. وہ کسی نے کہا کیا بغل میں؟ کہنے لگا بیوی کے کپڑے. اس کا بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ کیا چوری کے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے گھر جاتے جاتے کہیں فیشن نہ بدل جائے. فیشن بدل گیا تو اس نے پہننے نہیں ہے. ایک تقریب میں جو یہ کپڑا پہن لیں دوبارہ یہ نہیں پہنتی، سب نے دیکھ لیا. حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا عورتوں کو کپڑے زیادہ بنا کے نہ دو ورنہ گھر میں نہیں بیٹھیں گی، ان کو شوق ہوگا لوگوں کو دکھائیں. بات سچی ہے. تو یہ فیشن مرد، میں حیران ہوں ان مردوں کو کیا ہو گیا، عورتوں کے فیشن انہوں نے اپنا لیا. ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں بھی دیکھ کے سر جھکا لیتی ہوں گی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. ان کو میں کیا کہوں، میں اپنے نعت خانوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. کون سا جناب ریشمی کپڑا یا زرق برق کپڑا، حالانکہ وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا مگر پہننا ہے انہوں نے. کپڑے ایسے وضع قطع بدلنا اور پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، شلوار پاجامہ. ایک ہوتا ہے پیٹ نکلا ہوا ہے وہ آ جاتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن بنانا ہی ایسے کہ نہیں اور تکبر کی وجہ سے ایسا کرنا، اس کی بھی آج کی رات بخشش اونچی. جادوگر، جادو کرنا، جادو کروانا، گھڑوں کو توڑنا، رشتوں کو توڑنا، غلط کام کرنا، اور یہ فلانا تباہ ہو جائے، فلانے کا یوں ہو جائے، یہ جادو کرنا کروانا، اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی اگر سچی توبہ نہ کرے. کیا سمجھنا چاہیے ہم کو، کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. توبہ وہی نا، زبان پر توبہ اور دل میں وہی گناہ پر پکے، تو پھر یہ توبہ. 100 باری میں توبہ کی تھی، حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، رومی کشمیر، پٹھواری زبان ہے. 100 باری میں توبہ کی تھی تے 100 بار تروڑی، پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی. یہ نفس اتنا کمینہ ہو گیا ہے، توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. داتا صاحب کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر توبہ کر لے، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند. اگر بند ہو گیا تو پھر کچھ ہو سکتا. وہ کریم ہے، یہ دنیا ہے. ایک مرتبہ غلطی معاف کر دیں ہو سکتا ہے مشکل سے، 2 مرتبہ کر دیں اس کے بعد نہیں کرتے. یہ وہ کریم ہے، ہم 100 بار توبہ کر کے توڑ دیتے ہیں وہ پھر قبول کر لیتا. وہ غفور اور رحیم ہے، جھک جاؤ اس کے آگے، توبہ کر لو. توبہ کا مطلب جو ہو گیا اس پہ شرمندہ، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی توبہ برلب، سبحہ در کف، توبہ برلب. زبان پر کیا ہے؟ یا اللہ توبہ، ہاتھ میں تسبیح، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور دل سے برابر لگا ہوا ہے کس طرح گناہ کروں گا، کس طرح رستہ نکالوں گا. تو یہ توبہ دل کی توبہ کیا ہے؟ اونچی دل کی توبہ. جس دن یہ سچی توبہ ہو گئی بیڑا. آپ لوگ آج بخشش کی رات میں بیٹھے ہو، مجھے صرف ایک بات کا سچا جواب دینا سوچ سمجھ کر. مجھے یہ بتاؤ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہو؟ سوچ کر بولو. پروگرام ہمیشہ کے لیے کیوں بناتے ہو؟ پتا ہے کہ یہاں اگلے سانس کی خبر، پیچھے کس کو چھوڑ جائیں گے، کیا چھوڑ جائیں گے، کیا ہوگا، کچھ نہیں پتا. اگلا سانس جو اندر ہوا گئی ہے باہر نکلنی ہے یا نہیں. پھر بھی پروگرام ہمیشہ کے لیے. میں 10 سال کے بعد یہ کروں گا، 20 سال کے بعد یہ کروں گا. سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، کل تو دور کی بات ہے. پھر کیوں دنیا کے لیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو برتو نہیں، مزیدار کھانے کھاؤ، عمدہ لباس پہنو، مگر اس دنیا سے دل نہ لگاؤ. اس کو برتو مگر اس سے محبت نہ. میرے نبی نے اس دنیا سے محبت نہیں کی. وہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ.
जिस दिन खाऊं तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, जिस दिन भूखा रहूं तेरी याद में रोता रहूं। आज हमारे लिए दुनिया दुनिया दुनिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे, अचानक उठे, नमाज पढ़नी शुरू की, इतना लंबा सजदा किया, मुझे ये खौफ हुआ कहीं रूह ना निकल गई हो। इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा। फरमाती हैं, मैंने अंगूठे को जरा हाथ लगाया तो हुजूर ने हरकत करके बता दिया, जो तेरे दिल में ख्याल है ऐसी बात नहीं। जब सजदे से उठे फरमाया, आयशा पता है आज कौन सी रात है? अर्ज की अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है। फरमाया आज शाबान की 15वीं रात है और अल्लाह ताला आम बख्शिश फरमाता है। आसमाने दुनिया पर अल्लाह अपनी तजल्ली फरमाता है, ऐलान फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसकी झोली भरूं। है कोई? ऐलान हो रहा है, सारी रात ऐलान होता रहेगा। तो जो जाग रहे हैं, मांग रहे हैं, वो पालेंगे, जो सोता है वो खोता है। खोता पंजाबी वाला ना समझ लेना खोने से मुराद है कि वो जाया करता है। खोता पंजाबी में गधे को कहते हैं, तो आप उसको गधा कहते हैं। बहरहाल बात जो है वो इतनी कि आज की रात जागने की रात। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया शाबान की 15वीं रात को जागो और अगले दिन का रोजा रखो। नफली रोजा है, कोई नहीं रख सकता, वो उसकी वो नहीं है, जबरदस्ती रखेगा, मोहब्बत से सवाब मिलेगा। तो ये कौन सी रात है? जागने की। कौन सी रात है? तौबा करने की रात, बख्शिश की रात, मांगने की रात। और कब्रिस्तान जाने का जिक्र आपने खास तौर पर सुना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तशरीफ ले गए, कब्रों की जियारत करनी चाहिए ताकि मौत याद रहे, दुनिया से ताल्लुक कमजोर रहे। और आज की रात जाना खास तौर पर सुन्नत है, खास तौर पर कब्रों की जियारत करें। मैंने उसके आदाब जुम्मे में भी बताए थे। कब्रों को फलांगना नहीं, कब्रों पर आग नहीं लगानी, ना चराग जलाना, ना अगरबत्ती। अगर आपको खुशबू के लिए इंतजाम करना है, कब्र के ऊपर नहीं लगाएं, इर्द गिर्द कहीं लगाएं, वो तो ज़ायरीन के लिए होता है। कब्रों के ऊपर ताज़ा फूल डालें ज़रूर, क्योंकि फूल जब तक ताज़ा रहते हैं अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उससे कब्र वाले को भी खुशी होती है, सवाब मिलता है, आपको भी फायदा होगा। कुछ लोग पानी डाल देते हैं, पानी डालना भी मना नहीं है, लेकिन कब्र पर बैठना या कब्र पर पांव रखना, आग लगी हो उसमें पांव रख दे, कब्र पर पांव ना रखे, हदीस शरीफ में आया है। तो ये कब्रें फलांगना दुरुस्त नहीं कब्रिस्तान की। हाँ, औरतें अगर जाना चाहती हैं तो वो रात में ना जाएं। अगर बाप की बहन कोई भाई की कब्र पे जाना बहुत जरूरी है, वरना घर से इसाले सवाब करें, जाना जरूरी है। पर्दे में महरम के साथ दिन में किसी वक्त चले जाएं, लेकिन बेहतर यही है कि घर से इसाले सवाब कर ले। लेकिन वो कहती है साल में को जाना है बाप की जियारत के लिए, तो पर्दे में और महरम के साथ जा सकती है। ध्यान रखें, अगर हम शरीयत और सुन्नत की पाबंदी नहीं करेंगे तो कुछ पा सकते ऊंची। तो आज की रात किसके सदक़े मिली है? ऊंची गई है, नबी के सदक़े मिली है। तो उस नबी के सदक़े पाकर क्या हम अपनी इस्लाह करें या इसी तरह चलते रहें? ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत, हमारा वजूद अल्लाह की नेमत, हमें दीन मिला, ईमान मिला। आज हम क्या कर रहे हैं? झूठ, दहशतगर्दी, खौफ, महंगाई, ये लोड शेडिंग, ये सारी बलाएं हम पर क्यों हैं? इसलिए कि हमने नबी से ताल्लुक कमजोर कर लिया। जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाएगा फिर आपका झूठ बोलने को जी नहीं चाहेगा, फिर करप्शन की तरफ आप नहीं जाएंगे। ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है? इसलिए कि हमने नबी को दोस्त नहीं बनाया, नबी के दुश्मनों को दोस्त बना लिया। यहूदो नसारा को अपना दोस्त समझ लिया और मुसलमानों से नेकों से ताल्लुक तो जोड़ लिया, यानी नेकों से ताल्लुक तोड़ लिया और गैरों से जोड़ लिया। आज ये जो सूरत हाल है उसकी वजह से तबाही है। आओ मिलकर सच्ची तौबा करें। आज की रात मैं भी और आप भी सच्ची तौबा करें। आज की रात के आमाल क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
حوالے سے سن لیں. ایک دعا حضور نے خود سکھائی ہے, ایک دعا حضور نے خود سکھائی ہے. اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے 30 صحابہ سے یہ روایت ملی, آج کی رات ایک نماز کوئی پڑھے 100 رکعتیں ہیں. کتنی؟ نماز کا نام ہے صلاۃ الخیر, اردو میں نماز خیر کہہ لیں آپ. کتنی رکعتیں ہیں؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. کتنی ہو جائیں گی؟ 50 سیٹ بن جائیں گے 50 سلاموں کے ساتھ. تو 100 رکعتیں اگر کوئی یہ نماز پڑھے اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا. کتنی؟ اور ان میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ کہ اللہ اس کی بخشش کر دیتا. باقی 69 کیا ہوں گی اندازہ کر لیں. لیکن سب سے پہلا کام توبہ, سچی توبہ. اس کے بعد آپ دعا کریں اپنے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, جو وفات پا چکے ایمان والے ان کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے, وطن کے لیے, مسلمانوں کے لیے. اور جتنی نیکی ہو سکے قبرستان جا سکیں تو ضرور جائیں, ورنہ یہاں تو مزار موجود ہے, یہاں زیارت کریں, سلام کریں. اور صبح ہو سکے تو کیا رکھیں؟ روزہ. یہ میں نے مختصراً کر کے آپ کو سنایا, نعت شریف بھی سنا دی, یہ بھی سنا دیا, پھر بھی تقریباً 2.25 گھنٹے ہو گئے. حالانکہ اب اتنی ہمت نہیں رہی, لیکن اللہ کا شکر ان کا ذکر کرنے بیٹھتا ہوں. آخری باتیں میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سن لیا کہ آج کی رات عام بخشش ہے. کیا ہے؟ اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو سمجھدار ہوں گے؟ اونچی نہیں. آئیے اپنے آپ سے عہد کیجئے. جب بندہ اپنے آپ سے وعدہ کر لے نا اور پکا کر لے پھر نہیں توڑتا. بس اپنے دل کو مضبوط کر کے ارادہ کر لو, جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے, جیئیں گے تو ان کے تعلیمات کے مطابق جیئیں گے, مریں گے تو ان کی محبت میں مریں گے, اٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کی نعت پڑھتے ہوئے اٹھیں. یہ وعدہ کر لو اپنے آپ سے, پھر دیکھو رحمت کیسے ہوتی ہے, برکت کیسے ہوتی ہے. آگے آنے والا ہے رمضان, اس کے لیے تیاری صفائی کی جا رہی ہے آپ کی, لیکن انسان ہے بھول چوک ہو جاتی, پھر رمضان آ کے پاک ستھرا کر دے گا. یہ مسلسل صفائی کے موقع ملتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو بخشنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو بخشنا چاہتا ہے, تو موقع دیے جا رہے ہیں, بار بار موقع دیے جا رہے ہیں. توبہ پر توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے, انعام پر انعام کیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھدار ہوں گے تو پھر بیڑا پار کروا لیں گے, نہیں سمجھدار ہوں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور آج کی رات ہم سب کی بخشش فرما دے. ہماری اگر کہیں کوئی بدبختی ہے تو اللہ اس کو نیک بختی سے بدل دے. سب سے پہلے میں گناہگار آپ سب سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. کسی کو سخت سست کہا ہو, کوئی منہ سے غلط لفظ نکل گیا ہو کسی کے لیے, میری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, کسی کا دل دکھا ہو, جہاں تک آواز جا رہی ہے, ابھی جا رہی ہے, بعد میں پہنچے, سب سے معافی چاہتا ہوں. اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے, کیونکہ بندوں کا حق ہے بندوں سے معافی لینی ہے. اللہ تعالی آپ سب کو شاد رکھے. جس کسی نے مجھے سلام کیا, کوئی محبت سے سننے آیا, کسی نے محبت سے دیکھا, کوئی دیکھ کے مسکرایا, کسی کے منہ سے میرے لیے اچھا لفظ نکلا, کسی نے بھی کہیں بھی میرے لیے دعا کی, میرے لیے اچھا سوچا, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو عزتیں عطا فرمائے, آپ سب کو راحتیں عطا فرمائے. ایک دوسرے سے معافی مانگ کر یہی معاملہ صاف کر لینا تاکہ آگے بوجھ نہ اٹھانا پڑے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو پڑھواؤں گا وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو اولیاء نے ہمیں تعلیم کی, وہ دعا میں آپ کو پڑھواؤں گا. اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے, پھر دعا ہوگی.
اردو میں بھی دعا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے، کیونکہ عربی دعا سے آپ کی تسلی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، ہم ایسے ہی آمین کہہ دیں کہیں پھنس نہ جائیں. لوگوں کو یہ ہوتا ہے. حالانکہ حدیث شریف کے مطابق ہونا یہ چاہیے جس کو عربی آتی ہو اس کو اردو میں دعا ہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، جو نہیں بولتے وہ بھی آتی ہیں، مگر اس کو عربی پسند ہے کیونکہ اس کے محبوب کی زبان ہے. تو پہلے وہ دعا آپ کو کروا دوں گا، پھر صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دوسری دعا. آپ ابھی بانٹنا چاہتے ہیں یا بعد میں؟ بعد میں سلام کے بعد. اس کے بعد کچھ تبرک ہے دوستوں کو، اگر کچھ لوگوں نے انتظام کیا پہنچ جائے گا. اس کے بعد آپ لوگ وضو کر لیجئے گا، صلاۃ و تسبیح یہاں ادا کی جائے گی. کوئی بھی امام صاحب یا ان کے لیے وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسری دعا. یہ میری کتاب اوراد مشائخ، یہ جو دعاؤں وظیفوں کی کتاب ہے، اس میں سب لکھی ہوئی ہیں. یہ ہر گھر میں رکھو، بڑی کام آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. الہی جودک دلنی علیک و احسانک اوصلنی الیک و کرمک قربنی لدیک اشکو الیک ما لا یخفی علیک واسألک ما لا یعصر علیک اذ علمک بحالی کفانی عن سؤالی یا مفرج کرب المکروبین فرج عنی ما انا فیہ لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین ومأمن الخائفین. اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام. اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو فامحو فامحو. اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واختتار رزقی واسبتنی
عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ نصف من شہر شعبان المکرم التی یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به اعلم انک انت الاعز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین آمین آمین۔ یہ دعا آپ نے پڑھ لی، مختصر سا اس کا مفہوم سمجھا دوں۔ پہلی جو دعا تو 3 مرتبہ پڑھی تھی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہم کو معاف فرما دے۔ دوسری میں پہلے اللہ کی تعریف ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، کس کے پاس جائیں، کس سے فریاد کریں، کون سنے گا، تو ہی آسانیاں کرے گا۔ اس کے بعد یا اللہ اگر کہیں ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم بدبخت ہیں، ام الکتاب جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، اور اس میں محروم یا شقی یا بدبخت یا برا لکھا ہے، تو یا اللہ اس کو مٹا دے، اور اپنے فضل سے آج ہم کو سعید یعنی نیک بخت لکھ دے۔ اور تیرا ارشاد ہے جس طرح قرآن میں تو نے فرمایا تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو الہی آج تیری تجلیوں کا نزول ہے اور آج فرشتوں کو لسٹیں مل رہی ہیں، تو ہمارا اچھی لسٹوں میں نام آ جائے، حج کرنے والوں میں نام آ جائے، نیکی کرنے والوں میں نام آ جائے، خیر والوں میں نام آ جائے، اور ہم سے وہ بلائیں جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے سب کو دور کر دے، اور ہم سب کے حق میں خیر کر دے۔ یہ اس کا میں نے خلاصہ بتایا جو پوری دعا ہم نے کی ہے۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اردو میں کرو۔ اصل دعا وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے اور یقین کے ساتھ ہوتی ہے، یہ نہیں یا اللہ بخش دے پھر سوچ رہے ہیں پتہ نہیں بخشے گا نہیں بخشے گا۔ یقین کے ساتھ دعا ہوتی ہے، شک کے ساتھ دعا اونچی، یقین کے ساتھ۔ آپ کو میں سناؤں، یہ تیمور بڑا سخت بادشاہ تھا، ایک طرف سخت بہت تھا، دوسری طرف عجیب حرکتیں۔ رستے میں کھڑا ہوا ہے ایک بزرگ کے مزار کی وہ قالین جھاڑی جا رہے، مٹی اپنے اوپر لے رہا، ایک طرف تو یہ حال ہے اور ایک طرف سخت بہت۔ حضرت علی کے روضے پر گیا تو دیکھا ایک شخص وہاں نابینا کھڑا دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں مل جائیں، یا اللہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ اس نے اس کو پوچھا تو کتنے عرصے سے دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کتنے سال، 10-12 سال بتا دیے، 10-12 سال ہو گئے۔ اس نے کہا تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی؟ نہیں۔ پہلے ٹھیک تھی؟ ہاں جی۔ خراب ہو گئی؟ تو دعا کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہوئی؟ نہیں جی۔ اس نے کہا سن میں تیمور بادشاہ ہوں، مجھے جانتا۔ وہ ڈر گیا ایک دم، سنا ہوا تھا کتنا سخت۔
اس نے کہا میں اندر جا رہا ہوں روزے پر سلام کرنے، سلام کر کے واپس آؤں، تیری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ کہہ کے اندر چلا گیا، وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا یہ مار دے گا، اس کے دل سے دعا نکلی، ڈر لگ گیا تھا نا، اب جو اس نے کی نا دل سے دعا کی، وہ بادشاہ باہر آیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ تو دعا کرو یقین کے ساتھ، کچے دل سے نہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، نیک دعا جائز دعا سب کے لیے۔ اب ہم پڑھیں گے صلاۃ و سلام، اس کے بعد کریں گے دعا، ٹھہر جائیں ابھی۔